السلام علیکم. جرنلسٹ کٹ کے ساتھ میں سجاد انور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ستار خان صاحب کے سسر کی ڈیتھ کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لائے. ان کی جگہ پہ جناب مبشر بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مبشر صاحب شکریہ. مبشر صاحب یہ وینزویلا میں کس طریقے سے ٹرمپ صاحب نے ایک ایکشن کیا 26 کے شروع میں، سرپرائزنگلی وہاں کے پریزیڈنٹ کو اس کی بیوی کو اٹھا کر وہ لے گئے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح کی ڈکیتی کسی ملک پر کی جائے. اور اب وہ وینزویلا کی کہانی تو اپنی جگہ پہ ہے، اب وہ کیوبا، میکسیکو اور دوسرے ملک جو ارد گرد کے ہیں ان کو بھی تڑی لگا رہے ہیں کہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں، ورنہ میں ایسا ان کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں. یہ دنیا میں ایک نئی مثال ایک پیدا کر دی انہوں نے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو فالو کرتے ہوئے چائنا جو ہے وہ تائیوان کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے. دوسرے ملک جیسے یوکرین کا 20% روس پہلے قبضہ کر چکا ہے، وہ یوکرین پورے کو لپیٹ لے گا. وہ جو دنیا میں کسی کی سوورینٹی جب بریچ ہوتی تھی تو یونائٹڈ نیشن بات کرتی تھی، خود یو ایس اے کی گورنمنٹ جو ہوتی تھی وہ آگے شیلڈ بن کے آتی تھی. وہ تو سارا یہ جو ایک ڈھانچہ تھا سوورینٹی کا، نیشن سٹیٹس کا اور یونائٹڈ نیشن کا، کیا آپ کو مسمار ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ یقیناً یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایکشن ہے، یعنی اس پہ افسوس بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات مسکراتے ہوئے اس لیے کہی جاتی ہے، مثلا میرے منہ پہ بے ساختہ مسکراہٹ آ رہی ہے کہ وہ ملک جو ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنتا ہے، جس نے پولیٹیکل سائنس کی بہت ساری ٹرمینالوجی کو جنم دیا، اور نہ صرف جنم دیا بلکہ پولیٹیکل سائنس کی نئی جہتیں ساورن سٹیٹس کے لیے طے کی، امریکا، جہاں پہ نوم چومسکی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی ایک لمبی لسٹ ہے. وہ ملک دوسرے ملک میں جاتا ہے اور بڑا شاندار آپریشن کرتا ہے، اور کڈنیپنگ ہے، یہ رابری تو ابھی ہونی ہے. پہلے یہ کڈنیپنگ ہے پریزیڈنٹ کی اور ان کی اہلیہ کی، اور ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے کہ جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ آپ کا فائنینشیل انٹرسٹ ہے یا کوئی دوسرا انٹرسٹ ہے، اور اگر آپ میں مسلز ہیں تو آپ انٹروڈ کر جائیے. اور اس میں یو این کے تمام انٹرنیشنل لاز وائلیٹ ہوئے، اور جو ادروائز جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں یا جو وہ رسپیکٹ ہوتی ہے ساورنٹی کی ایک دوسرے کے لیے، وہ سارا کچھ وائلیٹ کر کے بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس سیکشن کے بعد دنیا بھر کے فارن ریلیشنز دوبارہ نئے سرے سے لکھنا پڑیں گے. اور اس میں لکھنا تو میرا خیال ہے کہ نئے سرے سے کیا لکھا جائے گا. ابھی تو میرا خیال ہے کہ ایک لمبے ایک سائیکل ہوگا، ایک طویل سائیکل ہوگا ڈسٹرکشن کا، اس کے بعد ہی کچھ جا کے چیزیں بہتر ہو سکیں گی. ایگزیکٹلی ابھی تو مسماری کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے. جی یہ پہلی بریک نہیں سرکائی. ہاں یہ ان یوزول ہے، لیکن اس سے پہلے یہی امریکہ آپ کے ہاں پاکستان میں آ کے ایک کاروائی کر گیا اسامہ بن لادن والی. اس سے پہلے ڈرون سٹرائکس کرتا رہا ساورنٹی. اس میں ہماری ریاست کہیں پہ ان کی ہاں تھی، کہیں پہ ہاں نہیں تھی، لیکن ہماری خود مختاری کو وائلیٹ کرتا رہا. لیکن یہ تو معاملہ یونیک ہے نا. دیکھیں لوگوں کی ساورینٹی بریچ ہوتی رہی، بہت سارے ملکوں کی ہوتی رہی، کولڈ وار کے دنوں میں بھی ہوتی رہی، کولڈ وار کے بعد بھی ہوتی رہی. لیکن یہ جو رجیم چینج کرنا، لوگوں کو ان کے حکمرانوں کو اٹھا کے لے آنا، یہ تو بالکل جیسے گلی محلے کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، یہ اس طرح کی اب شکل اختیار کرتی جا رہی، زیادہ وائلڈ، زیادہ ان ہیومن. ہاں اچھا، ایکچولی یہ نا وہ جو پرانی اسٹریٹجی ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا موڈیفائی کر کے ڈیولپڈ اسٹریٹجی ہے یہ. اب پوچھے کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا پہلے جناب علی صدام حسین نے کویت میں انویژن کیا تو یو ایس انسپیکٹر بن کے آ گیا، کویت میں انٹروڈ کر گیا. پھر
लंबे अरसे तक रहे, ये शुरुआत अब है। पहले तो मॉरल पुलिसिंग होती थी ना एक तरह से, नहीं so called। मॉरल पुलिसिंग के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरा तरीका इख्तियार किया कि लोगों के हाथों ही उनके हुक्मरानों को मरवा दिया। वो साजिशी जैसे लीबिया हो गया, फिर सद्दाम को पाकिस्तान हो गया, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह जो लिंचिंग हुई जैसे कज़ाफी की हुई वो नहीं हुई। नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर देखें उसके साथ जो हुआ, उसके पब्लिक बाद लिंचिंग नहीं थी। हाँ, वो अपनी जगह पे है, वो है। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये उसी का ही मॉडिफाइड तरीका है। उन्होंने कहा कि अब ये लिंचिंग विंचिंग और मॉब जस्टिस और इस तरह के लोकल रेबल्स के ज़रिए ख़राबी पैदा हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे भी की है ख़राबी पैदा हुई है। और अब जो है हम नया एक तरीका इख्तियार करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि ताकत क्या होती है। तो बुनियादी तौर पे ये मेरा ख्याल है कि एक शो ऑफ पावर है और दुनिया को ये बावर कराया गया है टाइम एंड अगेन, एक ही सुपर पावर है, आप जितना मर्जी करते रहें जी, ये बाय पोलर हो गया है या ट्राईपोलर हो गया है, ये यूनिपोलर ही है अभी तक, ये जो हमारी दुनिया है। और उसमें अमेरिका जो है वो कर रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी इंटरवेंशंस उसने की हैं या जितने रजीम चेंजेस किए हैं या जितने लोगों को मरवाया है, वो हमने किसी दूसरी स्टेट के क्रेडिट पे नहीं देखा, अगरचे दूसरी स्टेट्स भी कोशिश करती रही हैं। और उसके बाद अभी जो रिसेंट वाक़या हुआ ईरान वॉर में, इजराइल के साथ वॉर थी, कहाँ से 15,000 किलोमीटर दूर से उनके तैयारे उड़ते हैं इजराइल को असिस्ट करने के लिए, आके ईरान के रिएक्टर्स को तबाह करके वापस चले जाते हैं। सो ये सारा कुछ जो है ये सिंबॉलिक है, और इसी में ही अमेरिका अपने मसल्स फ्लेक्स भी कर रहा है और शो भी कर रहा है, यानी फैला भी रहा है और दिखा भी रहा है। वो जैसे कहा जा रहा है ना मुबश्शिर साहब कि ये पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड है, सच के बाद की दुनिया है। यानी कि एक ज़माना था ना जब वो क्या थे, लूथर किंग, उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो थे वो दिए थे। वो जो रशियन इनकलाब के बाद जो पूरी दुनिया में एक ढांचा बनाया गया, डेमोक्रेसीज़ का ढांचा बनाया गया, नेशन स्टेट्स का, यूनाइटेड नेशंस का, जो अखलाक वज़ा किए गए, असूल वज़ा किए गए दुनिया के लिए, उसके बाद ये मेरा ख्याल है कि पहला मौका है जब हम इस 2025 के बाद से ऑनवर्ड हम देख रहे हैं, पहला मौका है कि हम एक ऐसी दुनिया में जा चुके हैं जहाँ पे ये इन सारे तसव्वुरात को तो ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन कुछ नए तसव्वुरात पैदा नहीं हुए। ये वो ज़माना है जैसे कुछ अंधेरा है, और इसके अंदर से क्या बरामद होगा, क्या कितनी जंगें मज़ीद इंतज़ार करेंगी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो 2026 और 27-28 है, ये इंटरनेशनली बहुत बड़ी जंगों का ज़माना है, क्योंकि जब आप कुछ असूल जो हैं गेम के वो ख़त्म कर देते हैं तो फिर हर कोई अपनी ताकत, अपने मसल्स इस्तेमाल करेगा और आगे बढ़ेगा। और जितना दुनिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, तो उसके नतीजे में तो अल्टीमेटली इंसान और इंसानियत सफ़र करती हुई नज़र आ रही है। आपकी जो बात है बिल्कुल ठीक है। 2026 27-28 तो अभी आना है, हम 2026 की जो फोरकास्ट आ रही हैं वो हॉरिबल हैं। ग्राउंड पे अगर आप देखें तो सिविल वॉर्स कितने मुल्कों में हैं, आप उसको देख सकते हैं। वो आप नॉर्थ अमेरिका से शुरू हो जाएं और साउथ एशिया तक आ जाएं, आपको हर दूसरे तीसरे कंट्री में इस तरह की सूरत हाल मिलेगी, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। उसके साथ साथ वॉर्स अपनी जगह पे है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। उसके पाकिस्तान के हवाले से क्वेश्चन आ गया कि जनाब इंडिया दोबारा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ये फोरकास्ट है इंटरनेशनल थिंक टैंक। ईरान के मामले में जो मज़ारे हो रहे हैं इस वक्त, खासतौर पे ईरान के बारे में जो अमेरिकन कह रहे हैं कि अगर आपने मज़ारीन को कुचला तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिल्कुल। तो और फिर इजराइल का जो चाइनीज ताइवान इशू वो अपनी जगह पे मौजूद है।
اور اگر آپ دوسری طرف نکل جائیں تو صومالی لینڈ والا ایشو، وہاں پہ بھی ایک پرابلم، سوڈان کے اندر جو وار چل رہی ہے، خاص طور پہ سوڈان اور یمن کی جو جنگیں ہیں دوبارہ تازہ ہو رہی ہیں. تو یہ 2026 جو ہے نا، اس سول وارز اور وارز کا سال ہی مجھے لگ رہا ہے. ہاں، اس ایکشن کے بعد کیا چینج آ سکتی ہے؟ آپ چونکہ دانشور ہیں سجاد انور، اور آپ بھی اس کو فورس ہی کر رہے ہوں گے، اس ایکشن نے دنیا میں 4-5 ملکوں کو چھوڑ کے، 5-6 ملک کہہ لیجئے، ان کو چھوڑ کے ہر ایک کو خوف میں مبتلا کر دی. اور وہ خوف جو ہے وہ ایک جانب لے کے جائے گا ان ممالک کو. یعنی یہ سمجھا جا سکتا ہے اب کہ ہر بر اعظم میں جو ایک تگڑا ملک ہے، جو طاقتور ملک ہے، اس کے ارد گرد جو کمزور ملک ہیں وہ سارے خوف زدہ ہو گئے ہیں اس ایک واقعے کے نتیجے. بالکل، لیکن کیونکہ اٹ از مور دین اے وار، یہ جنگ سے زیادہ کی چیز ہے. یہ جنگ سے زیادہ کی چیز ہے. صدر کو ہی اٹھا کے لے جانا، کسی کے ملک کے صدر کو اسیسینیٹ کرنے سے بھی زیادہ کی چیز ہے. اور یہ طاقت کا بنیادی طور پہ جسے آپ ایکزیبیشن ہے، اور یہ طاقت کی نمائش ہے، یہ طاقت کا ننگا رقص ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کو بس یہ وینزویلا کا رہنے والا ہے صدر ہے، اور اس کا ٹرائل آپ امریکہ میں کر رہے ہیں. exactly. اور آج امریکن اخبارات اور ان کے ٹی وی چینلز اور ان کے دانشور اور ایون ڈیموکریٹ پارٹی کی جو صدر کی امیدوار تھیں کیملا ہیرس، اور جو نیو یارک کے میئر ہیں زہرانی ممدانی کی طرف سے، اور پھر وہاں کے دانشوروں کی طرف سے، ہر اخبار نے، ٹائمز میگزین نے کہا کہ اس کی قیمت امریکن عوام کو دینی پڑے گی. جو مظاہرے ہو رہے ہیں امریکہ میں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئل جو ہے وہ بلڈ سے سستا نہیں ہونا، مطلب خون جو ہے وہ قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. اچھا، میں جو پوائنٹ میں نے کہا نا، یہ جو خوف پیدا ہوگا نا، یہ پھر ان ممالک کو کسی طرف لے کے جائے گا. وہ ممالک اب یہ سوچیں گے کہ بھاڑ میں گئی ڈیولپمنٹ، بھاڑ میں گئی عوام. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو فورٹیفائی کرنا ہے ملیٹریلی. جی. اور اس کے نتیجے میں فوکس جو ہے وہ عوام سے ختم ہو جائے گا. پہلے ہی ساری دنیا میں غربت، بے روزگاری ہے، اور اسپیشلی اگر آپ دیکھ لیں افریقہ اور ایشیا، یہاں پہ تو خصوصاً ایون امریکہ میں، امریکہ کے جو قرضے ہیں اور وہاں پہ جو بے روزگاری ہے، تھرڈ ورلڈ کا تو برا حال ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کتنی بڑی وہ وار کمپلیکس بنا رہا ہے، لیکن وہاں پہ لوگوں کے جو حالات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پورا 1 بلین جو پاپولیشن ہے وہ بلو دی پاورٹی لائن ہے انڈیا میں. وہ ایک خاتون تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ جتنے اعداد و شمار انڈین گورنمنٹ دے رہی ہے وہ جھوٹے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو بات یہ کہ اب ہم ایک نئی دنیا دیکھیں گے، ایک ایسی دنیا جو اسلحہ ریس میں زیادہ ایکٹیولی شامل ہوگی، انوویشن زیادہ ہوئیں گی، نئی مارکیٹس کھلیں گی. ابھی آپ نے دیکھا ایک انڈو پاک وار ہوئی، اس کے بعد چائنیز ویپن کی پاکستان بھی اس کو دیکھ رہا ہے، اور بلکہ نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ ہم نے تو کچھ ڈیلز بھی کی. لیبیا کے ساتھ ہم نے JF-17 کی ڈیل کی. تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. دوسرا اس کا امپیکٹ جو ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن بتاتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چائنیز ایکوپمنٹ انڈیا پاکستان جنگ میں ڈسپلے ہوا اور جتنی اس کی مارکیٹنگ ہوئی، یہ جو وینزویلا والا آپریشن ہے، اس میں امریکنس نے اپنی جنگی جو سافٹ پاور ہے نا، جو کہ ہم کتنا سوئفٹلی جا کے ایک ایکشن کریں گے، بندوں کو اٹھائیں گے، لے جائیں گے. اور وینزویلا میں جو سیکیورٹی ان کا جتنا بھی آربٹ ہے وہ سارا چائنیز نے بنایا ہوا ہے. اور یہ پہلا موقع ہے کہ امریکن چائنیز ٹیکنالوجیز کے اوپر اپنی ایک بالادستی بھی ثابت کر رہے ہیں. یہ جو وینزویلا والا ٹیسٹ ہے نا، اس کے بنیادی طور پہ اگر ہم صرف وینزویلا پہ فوکس کریں تو یہ ایک اور پراکسی ایکشن اینڈ ری ایکشن ہے جی بٹوین امریکہ اینڈ چائنا. جیسے آپ نے فرمایا کہ سیکیورٹی کے معاملات تو وہ کر ہی رہے تھے. اب چائنا کا وہاں پہ نارتھ امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ تو فیول، پیٹرول انٹرسٹ تھا، اور چائنا کی ڈیل ان سے ہو چکی تھی. یعنی چائنا ان کے پیٹرول کا سمجھیے کہ
بہت بڑا ڈیلر تھا، ہاں بالکل. اور وہ ڈیلرشپ ختم کر دی امریکہ نے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سیکیورٹی لیئر، سیکیورٹی ایکوپمنٹ، اس کے بارے میں بھی امریکہ نے کہا کہ یہ اس طرح کام نہیں کرے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ چائنا مزید آگے کی سوچتا ہے. انہوں نے وہاں کیا لگایا اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن انڈیا پاک وار ایک پہلی دنیا کی جنگ ہے جس میں پہلی دفعہ تاریخ میں ویسٹرن آرمز آئے چائنیز آرمز کے مقابلے میں، اور چائنیز نے اڑا دیا. اور چائنیز نے اڑا دیا. تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی ایسا مقام آیا. اچھا، یہاں ایک نقطہ ہے کہ ایک انڈین جنرل نے بھی کہا تھا کہ جو چائنیز اکوپمنٹ پاکستان نے استعمال کیا، وہ پاکستان کے جو ملٹری جو آپریٹر ہے، پاکستان کا ملٹری آپریٹر، اس نے زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کیا. اگر چائنیز بھی اس کو استعمال کرتے تو اتنا اچھا نہ کر سکتے. یہ ایک انڈین جنرل کا اچھا، کہنا یہ تھا. بات اس لیے ٹھیک اچھا، ہے. لیکن سوری جملہ کمپلیٹ کر لوں. یہ جو وینزویلا میں فیلئر ہوا ہے چائنیز اکوپمنٹ کا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وینزویلا کے لوگ اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی. کیونکہ مجھے اتفاق ہوا ایک دفعہ چائنا کا وزٹ کا 2007 میں، جب محترمہ بے نظیر پہ کارساز میں اٹیک ہوا تھا تو میں بیجنگ میں تھا. وہاں کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے ان کی ایک ڈسکشن تھی، اس میں پیپر پڑھنا تھا میں نے. تو وہاں پہ جو ان کے کچھ سیکیورٹی اینالسٹ بھی آئے ہوئے تھے تو وہ پاکستانی پائلٹس کی بڑی تعریف کر رہے تھے. تو جب میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا اسکل ایسا دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح وہ اڑاتے ہیں ہمارے چائنیز پائلٹ ابھی سوچتے بھی نہیں ہیں. اور میں نے پوچھا وہ کیسے، انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک پلین کو اس طرح اڑاتے ہیں جیسے وہ موٹر بائک اڑا رہے ہیں. اتنے اسکلفلی اڑاتے ہیں، زگ زیگ کرتے ہیں. ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے. اور اس کے بعد پاکستان کا اور ان کا جوائنٹ ایکسرسائزز سٹارٹ ہوئی تھی کہ پاکستانی پائلٹس وہ اسکل انہیں بھی سکھا سکیں کہ انہی کے ایئر کرافٹ پاکستانی اڑا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہم دانتوں میں انگلی دبا کے بیٹھے ہو گے جہاز ٹوٹ نہ جائے. وہ اس طریقے سے جہاز کو چلا رہے تھے. تو یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ وہی ایکوپمنٹ اگر کوئی اسکلفل بندہ یوز کر رہا ہے تو رزلٹ ایکسیلنٹ ہے. وہی چونکہ اب وینزویلا کی جو ملٹری پاور ہے وہ تو تھی نہیں. اسکل کا معاملہ بھی چونکہ وہاں کی میجر اکانومی جو ہے وہ فیول ہے یا دوسرے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بات کرنا بنتا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ چائنیز ایکوپمنٹ فلاپ نہیں ہوا. اب مبشر صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کیوبا ہے، میکسیکو ہے، وینزویلا ہے، وہاں پہ جو نیشنلسٹ موومنٹس تھیں پرانی، آپ کو پتہ ہی ہے وینزویلا شاویز کے زمانے میں کتنی وہاں پہ اپرائزنگ تھی. اس وقت امریکن مداخلت کو وہ کتنا اس نے اوپر نیچے الیکشن کروا کے انہوں نے ان کی امریکنز کو بیک فٹ پہ کر دیا تھا شاویز نے. آج اس کی بیٹی جو ہے وہ ایک مظاہرے میں شریک ہوئی تھیں. تو جو نیشنلزم ہے ان ملکوں کا، اینٹی امریکہ، وہ اس کو بھی ایک اپرائز ملے گا. اب دیکھنا ہے کہ وہاں کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا ہے اس پریزیڈنٹ کے جانے کے بعد، انہوں نے آج امریکہ کو ایک بڑا لو لیٹر لکھا ہے تعاون کا. اور اس کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ماریہ صاحبہ جن کو نوبل انعام ملا، ان کو سائڈ لائن کر دیں گے کیونکہ ٹرمپ صاحب نے ان کو لفٹ نہیں کرائی. وہ اسی رجیم کے ساتھ چلیں گے جو اس وقت کیئر ٹیکر ٹائپ ہے، اور آئل ریسورسز پہ قبضہ کریں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اب انچارج ہیں وینزویلا کے، یعنی کہ ایک کالونی کے طور پہ ان کو وہ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ دنیا میں لبرل ڈیموکریسیز کا ایک جو بحران پیدا ہو رہا ہے، اور وہ فریز زکریہ کا 3-4 مہینے پہلے ایک آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا جی کہ یہ پچھلے 40-50 سالوں میں ڈیموکریسیز وہ کام نہیں کر سکیں، لوگوں کے مسئلے حل نہیں کر سکیں، اس لیے ساری دنیا میں اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے اور لبرل ڈیموکریسیز کا دور ختم ہو رہا ہے. لیکن کیا جنگیں لوگوں کے مسئلے حل کر دیں گی؟ کیا اتھارٹیرین رولز لوگوں کے مسئلے حل کر دے گا؟ یا یہ جو نئی ڈارکنیس آ رہی ہے، یہ آفٹر ٹروتھ جس زمانے میں ہیں ہم، کیا یہ لوگوں کے مسئلے حل کر دے گا؟ میرا خیال ہے کہ شاید یہ سائیکل ہے کوئی واپسی کا، زوال کا، جدھر پوری دنیا جا رہی ہے. ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہم نے اتھارٹیرین رول سے، مونارکیز سے
اور انسان نے ہم نے جب میں بات کر رہا ہوں انسانوں کی بات کر رہا ہوں اور دوسرے فارم آف گورنمنٹ سے ڈیولپ کرتے ہوئے جمہوریت کی ایک خالص قسم نکالی، لیکن وہ خالص قسم جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں تھی جن ممالک میں ہے. ان کی بات ہم کیے لیتے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، وہاں کے حالات دیکھ لیجیے، وہ کامیاب نہیں، وہ تو کامیاب ہے، کامیاب ترین بلکہ آپ دنیا کے کسی بھی نظام سے ویسٹرن یورپ میں بھی ڈیموکریسی بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی تھی. امریکہ میں اچھے طریقے سے امریکہ میں، انگلینڈ میں، فرانس میں، جرمنی میں، ایوری ویئر اور ابھی بھی کر رہی ہے. دیکھیے آپ 100% بھی دے دیں گے تو سیٹسفیکشن تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال اگر آپ کمپیریزن کریں، بنیادی طور پہ ہماری تھرڈ ورلڈ میں جمہوریت کو ایک وہ داغ سا بنا دیا گیا ہے. اور یہاں پہ فرینکلی اسپیکنگ، یہاں پہ انڈیا کی میں بات نہیں کرتا، باقی ممالک کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ صحیح طریقے سے اسے ایکسرسائز بھی نہیں کیا گیا، نہیں اب نہ ہی آنے دیا گیا ہے. انڈیا میں بھی تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جس طرح سے انڈیا مودی کے ان 14-15 سالوں میں جس طرف جا رہا ہے وہ بھی اتھارٹیرینزم ہے، اور اس کی بنیاد چونکہ انتہا پسندی پہ ہے، انٹالرنس کے اوپر ہے، اس لیے اسے آپ پیور ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے. اور اگر کا وہاں پہ ایک بڑا سوال پیدا میں آپ سے سمپل بات کرتا ہوں، 99 میں چلے جائیے، اٹل بہاری واجپئی صاحب اسی بی جے پی کے تھے نا. اس وقت کا ہندوستان جو تھا وہ اس کی سیکولر شناخت برقرار تھی. وہاں پہ جو لوگوں کے مائنورٹیز کے نان ہندو کمیونٹیز کے، ہی واز مور سیکولر ایز کانگریسی پیپل. ایگزیکٹلی، لیکن یہ جو مودی ڈسپنسیشن ہے دیٹ از ڈفرنٹ. سو اصل میں بات وہی ہے کہ دنیا بھر میں اب ایک وہ جو کانسپیریسی میں کہوں گا کہ اتھارٹی کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بہتری لا سکتی ہے. ہزاروں سال کی تاریخ ہے، ریکارڈڈ تاریخ، اس میں تو اتھارٹیرینزم جو ہے وہ کوئی بہتری نہیں لا سکا، سوائے اس کے کہ طاقت اور دولت مرکوز ہو جاتی ہے چند ہاتھوں میں، اور عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ مرتے ہیں. تو یہ واپس اسی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ رولنگ ایلیٹ ہو اور باقی بھیڑ بکریاں ہوں، اور بس انہیں آپ روٹی دے دیں زندگی گزارنے کے لیے، کچھ تھوڑی سی دے دیں، کوئی آسائش بھی نہ دیں، تو اسی میں خوش رہیں. بس یہی فیوچر جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. کیونکہ جس طریقے سے کیونکہ یہ ساری جو جنگیں ہیں، یہ سول وار ہیں، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ریسیشن ہے، اور ریسیشن زیادہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ عوام الناس کی گلوبلی عوام الناس کی بہبود تو ختم، آپ بھول جائیں، بلکہ ایک لمبی چوڑی قتل عام ہوتا ہے. اب معاملہ صرف یہ ہوگا کہ سروائیول کیسے ہوگا، سروائیول کس نے کرنا ہے، اس طرف جائے گی بشیر صاحب. پہلے لوگ بھوک سے مر رہے تھے، دکھوں سے، اپنی تکلیفوں سے، بیماریوں سے مر رہے تھے. اب لوگوں کو جنگوں میں مرنا پڑے گا جدھر دنیا جا رہی ہے. بالکل ایسا، بہت بڑی بدقسمتی ہے. میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، اس لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2026 کوئی اچھا سال نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. ہمیں پھر بھی کوئی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں کچھ روشنی، کچھ جگنو، کچھ چاند، کچھ سورج کے خواہش ہر آدمی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہوپ فلی کل ستار صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ.